اندر اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا بھی زخم تو رہ گیا، برابر میں دوب گھاس کھڑی تھی، جس کو دوبر بھی بولتے ہیں، ادھر کہیں ہوگی تم لوگ جانتے ہو، دوب گھاس کھڑی تھی، انہوں نے اکھیڑی، ہلائی، ایک پتھر پہ رکھی، دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی۔ کیا بنا لی؟ تم نے کبھی اپنی ماں کو مرہم لگایا، باپ کو مرہم لگایا؟ مرچیں تو ضرور لگائی ہوتی، کبھی پڑوسی کو مرہم لگایا، مرچیں ضرور لگائی ہوں گی، تم نے کبھی اس کا زخم بھرا، اس کے دل کو ضرور پھاڑا ہوگا۔ یہ مسلمان کا حالات ہے۔ اب ذرا سنو، وہ سید صاحب نے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی اور بنانے کے بعد کتے کے زخم پہ رکھ دی، اب پھر بھی وہ زخم گر جاتا، کیا ہو جاتا زخم؟ وہ ٹکیا گر جاتی۔ لنگی پہنے ہوئے تھے انہوں نے، اپنی لنگی سے چیر پھاڑی اور پھاڑنے کے بعد کتے کی گردن میں باندھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، وہ سید صاحب کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، جیسے جیسے زخم کتے کا بھرتا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے ولایت کے مقام عطا کرتا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سفر مدینہ، نعرہ رسالت۔ اب اس سے کچھ نصیحت ملی ہوگی، کیسے ہیں؟ آ جاؤ، اوپر ہی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ایمانداری سے بتائیے تم کتنے لوگوں کے دل میں ایک مرتبہ ذرا توجہ کرو اور دھیان ڈالو، تم کتنے لوگوں کے کام آئے ہو، اور کبھی اتفاق سے تھوڑا موڑا کام آ بھی گیا نا تو بیچ چوراہے میں کھڑے کو جوتے مارتا ہے، کہتا اچھا بھول گیا تو، لیکن میں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ آل رسول بولے۔ اچھا ان سید صاحب کا نام بتا دوں، ان کے مزار شریف جب میں کربلا شریف گیا تھا ان کے مزار شریف پہ بھی گیا تھا، ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے۔ اور یہ سید صاحب کون ہے نا، اتنے بڑے ولی ہوئے، اتنے بڑی کون ہے بتاؤں معلوم؟ آقا کے روضے پہ گئے اور جا کر کے کہنے لگے، نانا جان پوری زندگی بغیر دیکھ کے سلام کرتا تھا، آج تو بعد میں جاؤں گا، دیکھ کے سلام کروں گا اور مصافحہ کر کے جاؤں گا، ورنہ جاؤں گا ہی نہیں۔ آئے ہائے یہ کون ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی، تو یہ وہی سید صاحب ہے جن کے لیے میرے نبی کا ہاتھ شریف نکلا تھا۔ بریلی کے امام اشارہ کرتے ہیں، جی بریلی کے امام اشارہ کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے تو آگے بڑھو، وعدہ کرو۔ بہت بہت بڑے مجمع میں بولنے کا اتفاق ہوتا ہے، مگر آپ لوگ گھر کے مل گئے، اچھے مل گئے، صاف ستھرے مل گئے، اچھے کپڑے پہن گئے، سب ٹوپی، جیسے جمعے کے دن نہیں جاتے، جمعے کے دن جمعے کی اچھا نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مرد و عورت پر، عاقل بالغ مسلم پر۔ کتنے وقت کی؟ تم پڑھتے ہو؟ کم بول رہے ہو۔ اچھا جمعے کے دن تو پڑھتے ہی ہوگے، یہ جمعہ بھی گول ہے، اور حضرت بعد اتنا بڑا سنیچر ہے، جمعے کو بھی مکڑی آ جاتا ہے، بتا رہے ہوں ہے ایسے لوگ، جمعے کو بھی مکڑی آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، کوئی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، بری لگ گئی، یہ بتا تیری اچھی کون سی تھی؟
یہ بتا تیری اچھی کون سی تھی؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ بولے انشاءاللہ آج کے بعد کسی سے نفرت نہیں کریں گے اور کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. ایک چیز حضرت اور بڑی پیاری یاد آ رہی ہے, بڑی پیاری یاد آ رہی ہے, کہہ دوں سننا چاہ رہا ہوں. صحابہ نے ایک دن آقا سے پوچھا, آقا یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند کون سا بندہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ بات ذرا میری طرف توجہ رکھیں, نکل نہ جائے کیونکہ ایک ہی بات ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر دو بندوں میں ہو جائے, کیا ہو جائے بولو, اگر دو بندوں میں, ماشاءاللہ دیکھیں اسٹیج کی بہاروں اور بہار آ گئی. عقیل صدیقی صاحب جن کی نعتیں پڑھنا میں بھی پسند کرتا ہوں, ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سلام, اور ساتھ میں بھی آئے حافظ احمد نوری, امن نوری صاحب, سمجھنے میری, اللہ تعالیٰ برکت, سب منبر شریف پر, سب میرے سر کے تاج ہے. اللہ تعالیٰ سب کے علم والوں پر برکت عطا فرمائے. اب تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ یہ سب کھا رہے ہو, بتاؤ کیا کھاتے ہو, بتائیے. یا اللہ امتحان ہو گیا تمہارا, سب کے سب فیل, ایک نمبر بھی نہیں, سب کے نمبر ہیں. صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ کیا پوچھا؟ اب جواب کیا دے رہے ہیں رسول اللہ؟ کوئی مفتی صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں, مولانا صاحب نہیں دے رہے, آقا دے رہا ہے, آقا. کیونکہ بار بار مفتی صاحب ایسے 5-5 ہزار میں فتویٰ بھی بدل لیتے ہیں, بولو ہے کہ, لیکن میں ان کی بات, یہ آقا ہے, آقا. آقا ارشاد فرماتے اپنے ساتھ, اور پوچھنے والے بھی کیسے مفتی, جیسے مولا کائنات حضرت علی. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر عثمان غنی جیسے. آقا اللہ تعالیٰ کو اپنا کون سا بندہ زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں میں سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ ہے اگر دو بندوں میں ہو جائے, انبن ہو جائے, تو ان میں سے پہلے جو اپنے دل کو صاف کر کے سلام و کلام شروع کر دے, اور اپنا کیا ہے, ایٹا میرے پھوپا ایٹا, پھوپا ایٹا میرے تو ناک نہیں رگڑوا, جاؤں گا نہیں, جاؤں گا نہیں, صحیح بتا رہے ہو, پھوپا ایٹا میرے ایٹا, کہ نا اس کو بلا گیا وہ ناک رگڑے گا, پنچایت میں کہے گا تب جاؤں گا. ادھر بیٹی کی, یہ کہہ رہے چلو صاحب, اس کی بیٹی کی شادی, بیٹے کا رشتہ, یہ ناک, تیری ناک تو دیکھ قبرستان میں رگڑی جائے گی. نبی فرما اگر تم اچھے بندے بننا چاہتے ہو تو نبی پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اب سنو, ایک مرتبہ نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری طرف توجہ رکھنا, یہ بات نکل نہ جائے, گانٹھ میں باندھ کے لے جانا. آقا اور حضرت عائشہ ان کی بیوی, یہ اللہ سلام رکھے, یہ دونوں نا آپس میں بات کر رہے تھے میاں بیوی کی. اچھا یہ جو سب کو دیکھے جاتے ہیں نا یہ انہی کے ہوتے ہیں, ہاں یہ نہ سوچیں سب لوگ بھی مجھے ہی دے دیں, مجھے بھی دے کے جاتے جو آتے ہیں نا, جیسے ہمارے بھائی صاحب نے سب کو 100 روپے دیے, جو بھی آتے ہیں مجھے بھی دی, میں نے جیب میں رکھ لی. ایسا نہیں ہے تو وہ آپ لوگوں کے رہتے ہیں, اچھا وہ آپ لوگوں کے رہتے ہیں, میں اس لیے صاف کر دوں کلیئر, کچھ لوگ دے دیتے ہیں نا, دے دیتے ہیں, اگر ان کا من کرے تو بات الگ ہے, لیکن وہ آپ لوگوں کا حق ہوتا ہے, کلیئر بات ہونی چاہیے. اب توجہ رکھو, حضرت عائشہ میں اور حضور میں باتیں ہو رہی تھی, باتیں ہوتے ہوتے میرے نبی بولے عائشہ, آدم علیہ السلام کی بات چلی, عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی, جب بات
باتیں چلی تو میرے نبی بولے عائشہ ذرا بولی مت بیٹا دھیرے دھیرے ملی ادھر آؤ کہا عائشہ آج مجھ سے جو چاہو پوچھ لو پوری دنیا کی قیامت کی کچھ بھی باتیں پوچھو تمہارا آقا محمد الرسول اللہ بتائے گا پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو حضرت عائشہ بولی آپ کا کیا پوچھا کہا کسی سے مشورہ لے لو اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ سے اب اسی ہاتھ سے دینا اللہ سلامت رکھے ہاں بیٹا شور مچے حضرت عائشہ سے کہا پوچھ لو کسی سے مشورہ لے لو کیا کر لو تو بیٹی باپ کی طرف کو بھاگتے زیادہ تر میکے کو بھاگتی ہے کہ تم نے دیکھو کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں اسی لیے گھر نہیں بن رہے ہیں جو ادھر سے فون آ جائے وہی کر رہے کہ چاہے مارا جائے گا چاہے طلاق ہو جائے گھر جل جائے سسر کی نہیں مانے گی ساس کی نہیں مانے گی گھر والا نہیں ادھر سے جو فون آ جائے ریموٹ ادھر سے اسی وجہ سے ماں باپ یہ پڑھا کر کے بھیجے بیٹی اب تیرا یہ گھر نہیں ہے وہ گھر ہے فیکٹری چلانا آسان ہے مشین چلانا آسان ہے مگر سسرال چلانا آسان نہیں ہے میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو بڑے پیار سے پالا تھا مگر پھر یہ کہا تھا بیٹی سن لے مجھ سے زیادہ تیری ماں سے زیادہ ہر ایک سے زیادہ عورت پر اس کے شوہر کا حق ہے جس دن بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تو گھر نہیں ٹوٹے گا طلاق نہیں ہوگی مگر نہ شہ دیتی ہے ماں اور یہ باورچی خانے میں باتیں کرتی ہے یہ ایک گھنٹہ میکے والوں سے باتیں کر کر کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا چڑھتے ہر گھر میں تھوڑی بڑی پریشانی تو ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے تھوڑی بہت مگر میکے سے نہ ذرا بھی ہو تو فون کر دیے ذرا بھی ہو ذرا پوچھو ایک گھنٹے سے فون کر رہے میں مر گئی 3 دن تک کھانا نہیں کھایا مجھے بعد بھیا آیا موٹر سائیکل بٹھا کے لے گئے اب چلنا کیس لڑکیوں کا گھر مت توڑو حضرت عائشہ سے کہا عائشہ کسی سے پوچھ لو چاہے اپنے ابا سے پوچھو حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی کہنے لگی ابا جان نبی نے آج ایسا سوال کر دیا آپ بتائیں جب اتنا کہا تو پھر کہا بیٹی میں ایسا سوال کرتا ہوں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی کو پتا نہ کسی نبی کو پتا کوئی پتا نہیں نہ کسی صحابی کو نہ نبی کو میری طرف توجہ رکھو ایسا سوال کروں گا نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ پوچھنے کون سا سوال ہے کیسا سوال ہے کہا بیٹی یہ پوچھو جا کر کے نبی سے مگر مجھے بھی بتا کے جانا ٹھیک ابا جان یہ پوچھو کہ جب آپ معراج کو گئے تھے پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتھ عرش اعظم کے پاس اب قرب خاص میں گئے وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا اللہ اور رسول اللہ جو اللہ میں اور رسول اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے اب مجھے لگ رہا ہے ختم کرنا چاہیے لوگوں کی توجہ تھوڑی ہٹ رہی ہے ابھی تو عقیل بھائی بھی موجود ہیں ان کی بھی ہونی ہے توجہ رکھو میری طرف یہ بات کر دوں پھر انشاءاللہ ختم رہے گی کہا جو راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے کہتی ہے آپ معراج کو گئے آپ میرے اللہ میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئے ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے جب اتنا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہنے لگے عائشہ یہ تم نہیں بول رہی ہو تمہارے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے جب اتنا کہا اچھا اب یہ بات سنو نبی نے جواب کیا دیا یہ بات سنو اور گانٹ باندھ لینا انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات ہوئی لیکن رات میں بول رہی ہو رات میں وقت ہو رات کا معاملہ الگ ہوتا ہے اب تو کھانے کا بھی ٹائم ہونے والا اور پھر حاجی صاحب سے بھی لوگ ملنے آ رہے آنا چاہیے ملنے اچھی جگہ جا رہے ہیں اس لیے میں بھی نہیں روکتا ہوں لیکن سنو حضرت عائشہ نے کہا آقا کوئی ایک بات بتا دیجئے میرے نبی نے کہا عائشہ ایک بات بتا
جی ہاں سنو اینی کے غیور مسلمانوں سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے، اے محبوب آپ کا کوئی امتی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو آپس میں نفرتیں تھی ان کو ملا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا تو رونے لگے، کہا آقا، کہا ابا جان آپ رو کیوں رہے؟ یہ بات تو اچھی ہے۔ کہا بیٹی تم اب کے دور کو دیکھ رہی ہو، میں پہلے کے دور کو دیکھ رہا ہوں۔ آنے والا دور اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو ٹوٹے